بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تبلیغ و ارشاد کے سلسلے کی آج ہماری تیسری ویڈیو ہے۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت غوث الاعظم کا اصل نام محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی جنگی دوست ہے۔ آپ ایران کے صوبے گیلان، جسے پہلے جیلان کہتے تھے، میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش 471 ہجری میں ہوئی۔ آپ کے بچپن کے حالات سے کوئی مورخ صحیح طور پہ آگاہ نہیں، البتہ آپ 18 سال کی عمر میں گیلان سے بغداد حصول علم کی خاطر روانہ ہوئے۔ آپ خود حصول علم کی خاطر سفر کو یوں بیان کرتے ہیں: میں نے اپنی والدہ محترمہ سے گزارش کی کہ مجھے حصول تعلیم کے لیے بغداد جانے کی اجازت دیں تاکہ میں علماء اکرام اور اولیاء اکرام سے فیض حاصل کر سکوں۔ انہوں نے دل پر پتھر رکھ کر یہ کہتے ہوئے اجازت دی کہ میں اب دوبارہ تمہیں نہ دیکھ سکوں گی۔ از نور الدین جامی۔ ان کے بیٹے عبدالرزاق فرماتے ہیں کہ ہم 49 بہن بھائی ہیں، جن میں 27 بیٹے ہیں، باقی لڑکیاں۔ شیخ نے کئی اساتذہ سے علم حاصل کیا، لیکن ابو سعید مخرمی سے حدیث و فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ ابو سعید مخرمی کا شمار یہ اولیاء اللہ میں ہوتا ہے۔ وہ ایک مدرسہ چلاتے تھے، آپ نے یہ مدرسہ شیخ کے حوالے کر دیا۔ شیخ نے یہاں پہلا درس 50 سال کی عمر میں دیا۔ دروس کا سلسلہ اتنا مقبول ہوا کہ اس میں وزراء، عمرہ، حکمران شرکت کرنے لگے۔ شیخ بڑے مؤثر اور نڈر خطیب تھے۔ یہی انداز انہوں نے اپنی تصنیف میں بھی اختیار کیا۔ شیخ عبد القادر کی کتب میں غنیت الطالبین سب سے مشہور کتاب ہے۔ یہ فقہی مسائل سے متعلق ہے۔ آپ کی دوسری اہم کتاب فتوح الغیب ہے۔ یہ تصوف اور زہد و تقویٰ پر ہے۔ یعنی آپ کی پہلی کتاب شریعت اور دوسری کتاب طریقت اور رائے سلوک پر ہے۔ اس میں صبر، توکل، خشوع اور تصوف کے عملی طریقے شامل ہیں۔ آپ کی تیسری مصدقہ کتاب الفتح الربانی والفیض الرحمانی ہے۔ یہ کتاب 62 دروس پر مشتمل ہے۔ ایمان کے بارے میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ہمارا عقیدہ ہے کہ ایمان زبانی اقرار، قلبی تصدیق اور ارکان اسلام پر عمل کا نام ہے۔ اسماء و صفات الہی کے بارے میں آپ فرماتے ہیں: ہم قرآن و حدیث سے باہر نہیں جاتے، ہم آیات و حدیث پڑھتے ہیں اور ان دونوں پر میرا ایمان ہے۔ ان کی کنہ و حقیقت کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ قرآن پاک کے بارے میں فرماتے ہیں: قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، مقدس کتاب ہے، جس کو حضرت جبرائیل کے ذریعے سے حضور پر نازل کیا گیا۔ قبر کے متعلق فرماتے ہیں: قبر پر ہاتھ نہ رکھو، نہ قبر کو چومو، یہ یہود کی نشانی ہے۔ نہ قبر پہ بیٹھو، نہ اسے ٹیک لگاؤ، اللہ سے اپنی حاجت طلب کرو۔ دعا اور اعمال کی قبولیت بارے فرماتے ہیں: تمہاری دعا اس وقت تک قبول نہیں کی جاتی جب تک اس میں اخلاص نہ ہو۔ امام ابن تیمیہ کے مطابق آپ سنی المسلک تھے۔ امام احمد سے مقلد تھے۔ امام شورانی کے مطابق آپ امام احمد اور شافعی کے پیروکار تھے۔ بہرکیف اس بات پر جمیع صوفیہ اکرام کا اجماع ہے کہ آپ ولی کامل اور اقطاب اور اوتاد میں شامل تھے، اس لیے آپ کو قطب ربانی کہا جاتا ہے۔ شیخ کے مصدقہ کرامات میں شیخ اکبر ابن عربی کی ولادت ہے۔ ابن عربی کے والد اندلس کے رہائشی تھے اور انگریز حکومت کے وزیر تھے۔ آپ کے ہاں اولاد نرینہ نہیں تھی۔ آپ طویل سفر کر کے شیخ کے پاس حاضر ہوئے اور مدعا بیان کیا۔ شیخ نے فرمایا: تمہارے میں کوئی نرینہ اولاد نہیں دیکھتا، البتہ میری پشت میں ایک ہے، وہ میں آپ کو ودیت کرتا ہوں۔ یہ لڑکا بڑا ہو کر عظیم صوفی اور اللہ کا بندہ بنے گا، اس کا نام محی الدین رکھنا۔ ایسا ہی ہوا اور ان کا نام شیخ کے نام پر محی الدین رکھا گیا۔ ابن عربی جب 20 سال کے ہوئے تو شاہی دعوت میں شراب و کباب کی محفل میں شامل تھے تو آپ کو غیب سے آواز آئی: ہم نے آپ کو اس لیے پیدا نہیں کیا۔ آپ محفل چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ نے 500 کتب آسمانی علوم پر تحریر فرمائیں، جن میں فتوحات مکیہ کی صرف 13 جلدیں ہیں، جو مکمل علم لدن اور آسمانی علم ہے۔ دوسری کرامت یہ ہے کہ شیخ عبد القادر بڑے قافلے کے ہمراہ ایک دفعہ حج پر روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک شہر آیا تو آپ نے شب بصری کے لیے رکنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ نے مریدین کو کہا کہ شہر جاؤ اور سب سے غریب بندے کا پتہ چلا کر آؤ۔ آپ خود اس کے پاس چل کر گئے اور کہا کہ میں تمہارے گھر رات بسر کرنا چاہتا ہوں۔ غریب آدمی نے کہا کہ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں انتہائی غریب ہوں، آپ کی خدمت نہ کر سکوں گا۔
آپ نے فرمایا اس کی فکر نہ کرو، جب وہاں کے لوگوں کو پتہ چلے کہ شیخ آئے ہیں تو ڈھیروں تحائف اور دولت لے کر حاضر ہوئے۔ آپ نے صبح غریب آدمی سے اجازت چاہی تو اس آدمی نے کہا کہ اپنے تحائف لے جائیں۔ آپ نے کہا یہ تمہارا مال ہے، اسے سنبھالو۔ اللہ حافظ۔